الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. محترم حاضرین، آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ مثالی نوجوان ہے کہ ہم کون سا ایسا کام کریں کہ لوگ ہماری مثال دیں، کیونکہ جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے. نت نئے فتنے آئے دن سر اٹھاتے رہتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ دین کے نام پر نوجوانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. دین ہی کے نام پر نوجوانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. نت نئے افکار و نظریات، خیالات، عقائد نوجوانوں کے اذہان و قلوب میں راسخ کیے جا رہے ہیں اور ڈالے جا رہے ہیں. اب دیکھیے، حدیثوں کے تعلق سے نوجوانوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اس میں نئے نئے شوشے ڈالے جا رہے ہیں، نئے نئے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور نئے نئے اشکالات نوجوانوں کے سامنے حدیثوں میں رکھے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ابو الاعلیٰ مودودی کے بہت بڑے ترجمان اس دور کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، جو باطل عقائد کے حامل بھی ہیں اور اسی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں. نوجوانوں میں سے بے شمار ایسے ہیں جو ان سے اتنا مطمئن ہیں کہ ان کے فین ہو گئے ہیں. بے شمار ایسے ہیں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں اور اس کو بہت بڑا مفتی مانتے ہوئے کوئی بھی مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے تو سرچ کر کے اس مسئلے کا حل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس دور میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. آئے دن جھوٹے نبوت کے دعوے دار جنم لے رہے ہیں. اسی طریقے سے فتنہ انکار حدیث بھی ہے. حدیثوں کے منکرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے، واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے ایسے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، رات کی تاریکیوں کے مانند، اور آنے والا فتنہ گزر جانے والے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوگا. یہ دور ہمارے سامنے ہے اور ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے فتنے بڑی آسانی سے ہم تک پہنچ بھی جاتے ہیں، کیونکہ ترقی یافتہ دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. ہر انسان کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں بلکہ کہیے پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے. جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے فوراً سرچ کر کے دیکھ لیتا ہے، اور کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی بے شمار چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. بہرحال، مثالی نوجوان ہم کیسے بنیں، مثالی نوجوان بنانے میں کس کا کردار ہوتا ہے، تو غور کریں تو سب سے زیادہ بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر بڑے محنت کریں، بڑے دیندار ہوں، با اخلاق ہوں، بزرگ ہمارے دین سے جڑے ہوئے ہوں، تو وہی محنت کر کے جوانوں کے اوپر ان کو مثالی نوجوان بنا سکتے ہیں. اور مثالی نوجوان بنانے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہوا کرتا ہے. اگر مائیں پڑھی لکھی ہوں، دیندار ہوں، توحید والی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہوئے آپ کی اتباع اور فرما برداری کرنے والی ہوں، تو یقین جانیے بچپن ہی سے اگر ان کی پرورش دین کی بنیادوں پر کریں، اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی پرورش و پرداخت کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ایسے بچے مثالی نوجوان بن کر ہمارے سامنے ابھر سکتے ہیں. نوجوان کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، کسی بھی صوبے کا ہو، یا کسی بھی قوم و ملت کا ہو، یہ ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے. ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اس کی ہوتی ہے. جیسے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے،
اگر کہیں سے ڈیمیج ہو جائے، ٹوٹ جائے تو پورا کا پورا جسم لاغر، کمزور اور بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نوجوان اگر کسی بھی قوم کے بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں، بے راہ روی کے شکار ہو جائیں تو اس قوم کی تنزلی دن بدن ہوتی رہتی ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ہر ایک دور میں آپ دیکھو اور ہر ایک سماج میں دیکھو، ہر ایک ماحول میں دیکھو، نوجوانوں کی بڑی قیمت ہے۔ سیاستدانوں کے بیچ میں دیکھ لو، اور زیادہ تر اپنے نوجوانوں ہی کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کام لینا ہو، نوجوانوں کے اندر وہ جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرنے کا حوصلہ اور ہمت ہوا کرتی ہے۔ تو نوجوانوں کو بڑی اہمیت نوجوانوں کی ہے اسلام میں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صحابہ کرام میں سے جس کے اندر بھی جو خوبیاں دیکھتے تھے، اس خوبی کی وجہ سے اس میدان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمان سنبھالنے کا موقع دیتے تھے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن کا علم حاصل کرنا ہو تو ابی بن کعب سے کوئی سیکھے، یا معاذ بن جبل سے سیکھے، ابو حذیفہ مولا سالم سے سیکھے، یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کا علم لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفظ حدیث میں بڑے ماہر تھے، تقریباً حدیث کی کتابوں میں 5000 سے زائد مروی ان کی حدیثیں ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ماہر تھے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تفسیر میں بڑے ماہر تھے۔ قرآن کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ماہر تھے، اور کس قدر ان کو قرآن سے شوق تھا، قرآن کا علم سیکھنے کا جذبہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر محض 10 سال کی تھی، اور جب اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ صورت نازل ہوئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ حالانکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی، فتح مکہ اور اس کے بعد کی جو ادوار ہیں، جو واقعات ہونے والے ہیں، اس کی خوشخبری ہے، لیکن یہ دونوں حضرات رو رہے تھے۔ باہم مشورے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے رہی ہے، آپ کے یا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی یا رخصتی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اتنا زیادہ قرآن کریم کے یہ لوگ ماہر تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے نوجوانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنا زیادہ اہمیت تھی کہ خلفائے راشدین کی موجودگی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سارے خلفائے راشدین یہ موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوج کو بھیجنا چاہا تو اس لشکر کا اگر کمانڈر بنایا تو ایک نوجوان کو بنایا جن کا نام اسامہ بن زید تھا۔ اسامہ بن زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی کمانڈری دی۔ اسی طریقے سے آپ واقعہ پڑھیں گے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب جنگ قادسیہ ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو ان کو مخالفین کے دربار میں جب بھیجنے کی باری آئی تو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، اور یہ نوجوان اتنا بہادر، اتنا نڈر، اتنا بے خوف تھا کہ جب ان کے درمیان پہنچے تو ان کے سپہ سالار، ان کے حواری مواری سپاہی سارے بیٹھے ہیں، اور مخالفین کا جو کمانڈر تھا تخت لگائے ہوئے بیٹھا ہے اپنا روب جمانے کے لیے، لیکن یہ سادگی سے جاتے ہیں اور اپنے نیزے کے پھلی سے اس کے قالین کو پھاڑتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوتے اور بڑی بے باکی سے اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کیا مقصد ہے اس کو اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ محض صرف اور صرف 20 سال کی عمر ہوئی تھی، اور دین اسلام کی تعلیمات سے اس قدر انہیں بہترین علم حاصل ہو گیا تھا کہ 20 سال کی عمر میں یہ فتویٰ دینا چالو کر دیے تھے، اور بہترین قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان صرف 18 سال کی عمر میں 18 سال کی عمر میں انہوں نے بہترین کتاب لکھی التاریخ الکبیر،
शानदार किताब इन्होंने लिख दिया था। इसी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का वाक़या आप सब जानते हैं। जब सिंध में मोहम्मद बिन कासिम आए, इस्लाम का परचम लहराए और मुल्क को फतेह किया, तो उस वक्त इनकी उम्र क्या थी? मैं 16 या 17 साल की थी। कितने नौजवान ऐसे बैठे हैं, सिर्फ 16 और 17 गालिबन उनकी उम्र थी और उन्होंने सिंध को फतेह किया। तो नौजवान इतना माहिर होते हैं, जवानी की उम्र ही ऐसी होती है कि कुछ भी कर गुजरने का हौसला, हिम्मत और शौक और जज्बा हुआ करता है। इसीलिए नौजवानों की भी इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इनकी अगर ये सही से चलें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो बहुत सारी फजीलतें हैं। और अगर इस जवानी की उम्र को यूं ही ज़ाय कर दें, बर्बाद कर दें, तो इनकी पकड़ भी बड़ी सख्त है। तो मैं आप सब जवानों से, नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि आप अल्लाह के लिए अपने इस उम्र को ज़ाय ना करो, बर्बाद ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद पर सबसे पहले आप तौहीद पर इस्तिकामत इख्तियार करो, तौहीद पर। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून। और तौहीद को समझो भी, तौहीद है क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से तौहीद को समझो कि अल्लाह अकेला है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसका कोई पार्टनर नहीं, कोई साझीदार नहीं। वही हर चीज़ का हकीकी खालिक भी है, हकीकी मालिक भी है। हम सब की हर एक नेकी सिर्फ उसी के लिए, और उसके बहुत सारी खूबियां हैं जिसमें वो तने तनहा है, उसका कोई शरीक नहीं। तौहीद को अच्छे से समझो और उस पर इस्तिकामत इख्तियार करो। आप तौहीद के बारे में बेशुमार वाक़यात पढ़ सकते हैं। गालिबन सूरतुल कहफ आप हर जुमा को पढ़ते होंगे। सूरतुल कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नौजवानों का तज़किरा किया है जो तौहीद के परचम को लहराने के लिए उठे, और उस दौर का जो बादशाह था दकियानूस, उसके सामने जो अपनी इबादत करवाता था, उन लोगों ने उसे समझाया और पूरे कौम के सामने बरमला ऐलान कर दिया कि हम वो हैं कि एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं जो ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक है, हम तुम्हारे माबूद होने के कायल नहीं हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जब उन्होंने तौहीद को के परचम को लहराया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हिफाजत भी की, और गालिबन 900 कुछ साल तक या 300 कुछ साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें गार में रखा। इसी तरीके से आप सूरतुल बुरूज पढ़ते होंगे, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, उसमें एक वाक़या आता है अस्हाबुल उख़दूद, क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद। उसमें भी एक नौजवान का तज़किरा आपको मिलेगा। एक नौजवान था जिसने तौहीद के परचम को लहराया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी कैसी हिफाजत की। सही मुस्लिम में भी वाक़या मौजूद है, किताबुल ज़ुहद में। ये तमाम वाक़यात इसी तरीके से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखिए। पूरा 17वें पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अंबिया में गालिबन पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है। सूरतुल अंबिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील से बयान किया है कि जब बुतों को तोड़ फोड़ दिए तो लोगों से पूछा गया आखिर ये काम कर कौन सकता है? तो किसी ने कहा इन्ना समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहीम। एक नौजवान को हमने इनका तज़किरा करते हुए सुना है जिसे इब्राहीम कहा जाता है। किस होशियारी से, चालाकी से और बेहतरीन अंदाज में उन्होंने तौहीद को पेश किया। और जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को इबादत करते थे, जिनको माबूद बनाए हुए थे, उन्हें किस तरह लाचार, बेबस हकीकत में लोगों के सामने बिल्कुल दलीलों के जरिए से उन्हें वाज़े कर दिया। लेकिन जिनकी अक़लों पर पर्दा पड़ जाता है उसका कोई इलाज नहीं होता। कहा जाता है कि नज़र का इलाज है, नज़र का ऑपरेशन करो तो नज़र तेज़ हो जाती है, सही हो जाती, लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं होता। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखिए, बिलाल हो कि अम्मार हो कि दूसरे सहाबा हो, तौहीद पर किस कदर जमे रहे कि उनके ऊपर वक्त के फिरौन उनके ऊपर जुल्म पर जुल्म करते रहे, लेकिन वो तौहीद पर जमे रहे और आखिर तक जमे रहे और कभी भी उनकी ज़बान से शिरकिया अल्फाज ना निकले। इसी तरीके से आपको वाक़या मिलेगा अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। जब अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटों ने इस्लाम कबूल कर लिया और ये कौम के सरदार होने की वजह से इनका पर्सनल अपना एक माबूद था जिसका नाम मनात था, बच्चों ने इनके ऊपर दावत पेश की। इन्होंने कहा कि पहले मैं उससे मशवरा लूँगा। बच्चों ने इस तरह बेहतरीन अंदाज में उनके माबूद को, जो एक लंबी ज़िंदगी से पूजते आते थे, इतना बेहतरीन अंदाज में लाचार उनके सामने किया कि वो बेबस हो गए।
ایک اللہ کے قائل ہونے کے، ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچا، ان کے منات کو لے جا کے کھڈے میں ڈال دیا، دھولا اولا لایا، دوسرے دن رکھا، پھر لے جا کے گندگی میں ڈالا، تیسرے دن تو کتے کے ساتھ، مرے ہوئے کتے کے ساتھ ان کے اس بت کو لے جا کر باندھ کر کنویں میں پھینک دیا۔ تو آخر میں عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ واقعی میں یہ کیا مشکل کشا ہو سکتا ہے، اپنی مشکل خود نہیں دور کر پا رہا ہے، روزانہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے، خود اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہے، ہمارا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ بہرحال عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے اور پھر جنگ احد میں شریک ہوئے۔ بیٹوں نے منع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کیا بچوں نے، یہ ایک ٹانگ ان کی خراب ہے، لنگڑے ہیں، اس جنگ میں جانا چاہتے ہیں، آخر کیسے کچھ کر پائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں، میرا ارمان، میرے آرزو تمنا یہ ہے کہ میں اسی لنگڑی ٹانگ کے ذریعے سے جنت میں چلوں یا جنت کو حاصل کر لوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا اور جنگ احد میں جا کر شہید ہوئے۔ اور دور مت جائیے، میں تو کہتا ہوں اپنے اسی مارکیٹ کا حال لے لیجئے۔ آج کے چند سالوں پہلے جوان ہی اٹھے تھے جو توحید کے پرچم کو لے کر اٹھے اور لوگوں کے سامنے توحید کو بیان کیا، توحید کی طرف دعوت دیا، لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہا، لوگ ان سے دور ہونا چاہے، لیکن پھر بھی انہوں نے دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بے باک اعلان کر دیا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آج انہی لوگوں کی محنت ہے کہ آج الحمدللہ اس مارکیٹ میں بہت سارے لوگ توحید کو جاننے لگے کہ توحید ہے کیا، توحید کہتے کس کو ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، یہ انہی جوانوں کی محنت ہے۔ تو نوجوانوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دھرتی پر اس دنیا میں بھیجا ہے تو توحید کو سمجھو اور توحید کو دوسروں تک پہنچاؤ، اور کسی کی بھی ملامت کے بارے میں مت سوچو، اور کسی بھی طرح کی تکلیف آنے کے بارے میں ڈر کر اس میدان کو چھوڑ کر مت بھاگو۔ توحید ایک ایسا اعلان ہے کہ اگر آپ اس کا پرچم لے کر اٹھو گے، اگر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو گے تو آپ کی مخالفین پیدا ہوں گے، آپ سے جھگڑنے والے، لڑنے والے، آپ سے دشمنی کرنے والے کھڑے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں چھوڑا گیا، مکہ میں آپ کو ستایا گیا، آپ طائف گئے، وہاں آپ کو مارا پیٹا گیا، تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم اور آپ اپنے اوپر پریشانیوں کو آنے کیوں نہیں دیتے؟ اور ہم اور آپ بزدلی دکھاتے ہوئے مصلحت کا نام دے کر اپنے آپ کو توحید کے راستے میں لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ مت ڈریے۔ اللہ کے لیے کس منہ سے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ شہادت کی موت ہمیں نصیب فرما، جبکہ جہاں شہادت ملنے والی ہے ہم اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ بہرحال پہلی چیز، نوجوان توحید کو اپنائیں، توحید کو سمجھیں، توحید پر جو کتابیں ہیں، کتاب التوحید ہو یا دوسری کتابیں ہیں، اس کا اچھے سے مطالعہ کریں، سمجھیں۔ دوسری چیز، اپنی خلقت کا مقصد سمجھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کو اچھے سے سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہم سب جانتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ جوانی کی بڑی قیمت ہے، جوانی کی عبادت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، لیکن اس میں لوگ غفلت کے شکار ہیں، سستی کے شکار ہیں، ایسا سوچتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ رہنے والی، حالانکہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک صحت ہے، دوسرے فرصت کے لمحات ہیں۔ ایک صحت ہے، تندرستی ہے، دوسرے فرصت کے لمحات ہیں۔ ہمارا اور آپ کا عجیب مشغلہ ہے، عجیب دستور ہے، عجیب سوچ ہے۔ اگر ہم فری ہوتے ہیں تو ہمیں دینی کتب سے کوئی لینا دینا نہیں، قرآن کریم تو کھولنا نہیں ہے، ہمیں نوافل کی طرف آنا نہیں ہے، ہمیں ذکر و اذکار میں لگنا نہیں ہے۔ فرصت کے اوقات ملتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ موبائل اٹھاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں، کہاں کہاں نہ جانے ہمارے جو ہے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں، کتنے سارے ہم ایپ چلاتے ہیں اور دنیا بھر کی خرافات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ فرصت کے لمحات ہیں، انہیں اچھا کرو، انہیں بہتر کرو، فرصت کے لمحات میں آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، ان کی قیمت کو سمجھو۔ اس میں سے ایک یہ ہے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اچھا سمجھو، اسے بہتر سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اللہ کے سامنے سے کسی بھی انسان کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک اللہ رب العالمین 5 سوال نہ کر لے۔ 5 سوال اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر کسی سے کرے گا۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اپنی جوانی کو کہاں گزارے، عن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں گزارے، کیا کہو گے؟ اللہ کی عبادت میں گزار لو، بہت بڑا بینیفٹ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمام لوگوں کو حاضر کرے گا اور سورج صرف 1 میل پر ہوگا اور ہر انسان اپنے برے اعمال کے بقدر پسینوں میں شرابور ہوگا، اور پانی تو دور کی بات، سایہ صرف اللہ کا ہوگا یا اللہ کے عرش کا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر انسان کے جسم پر کوئی کپڑا، پاؤں میں کوئی چپل جوتا کچھ بھی نہیں ہوگا، سخت گرمی ہوگی۔ اور ایسے دور میں اللہ رب العالمین اگر کسی کو سایہ دے گا، شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، اللہ رب العالمین اسے اپنے سائے میں، عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ہم میں سے بے شمار نوجوان ایسے ہیں کہ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں اس قدر کھوئے ہیں کہ اللہ کو بھول بیٹھے، اپنے مالک حقیقی کو بھول گئے، رزق کی تلاش میں رزاق کو بھول گئے ہیں اور اپنی آخرت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا اگر اس میں ہم نے ترقی کر لیا، اس میں شہرت حاصل ہو گئی اور اس میں ناموری ہمیں مل گئی تو یقین جانیے ہم کامیاب ہیں۔ حقیقت میں آپ کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آخرت میں آپ کامیاب نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقت میں وہ کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، کتنا ہی بہترین انسان ہے عبداللہ، کاش کہ اگر یہ رات میں نماز پڑھتے۔ کون سی؟ مغرب، عشاء اور فجر، تہجد کی نماز بھی اگر نہ چھوڑتے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی بھی میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ شاید ہم میں سے کسی کو یاد بھی ہو کہ کبھی اس نے تہجد کی نماز بھی پڑھی ہو، شاید کسی کو یاد ہو۔ تہجد کو دور کی بات، فجر کا اگر نام لے لیا جائے تو شاید ہمیں یاد ہو کہ ہم نے فجر کی نماز کب پڑھی تھی؟ رمضان کی راتوں میں۔ رمضان کی راتوں میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھے تھے، اس کے بعد سے اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں دیا۔ اگر اٹھ بھی جاتے ہیں اذان ہوتے ہوئے تو کیا ابھی تو جماعت میں 15-20 منٹ باقی ہے، چلو تھوڑی دیر اور سو لیتے۔ جب 5 گھنٹہ سو کر آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی تو 10 منٹ میں پوری ہونے والی نہیں ہے، اور شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے جو آپ کے ذہن میں وہ ڈال رہا ہے اور آپ کو اللہ کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 1 توحید کو اپنائیں، نمبر 2 اللہ نے کیوں پیدا کیا اس کو اچھے سے سمجھیں، اور غفلت کی جو چادر اوڑھ رکھی ہے اس کو اتار پھینکیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ یہ عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ تیسرا کام نوجوانوں کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا شوق، جذبہ اپنے اندر بھر لے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر کسی کی نقالی کرنا ہے، اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے، اگر کسی کے جیسی زندگی گزارنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یا صحابہ کرام کو چھوڑ کر کسی اور کو دیکھتے ہو اس زمانے میں
کہ کرکٹر کیسا ہے یا فلمی دنیا کا ہیروز کیسا ہے، اگر ویسا بننے جاؤ گے تو صرف لعنتیں برسنے والی ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ناراضگی مولنے والے ہو، اللہ رب العالمین کو ہرگز خوش نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ جن کو آپ آئیڈیل مان رہے ہو ان کی زندگی دیکھ لو، ان کی زندگی تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف گزر رہی ہے۔ آپ ان کے بالوں کو دیکھ کر، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر اور ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو دیکھ کر آپ زندگی گزارنا چاہو گے تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ رب العالمین کی مخالفت ضرور ہوگی۔ مثال کے طور پر ہیئر اسٹائل کا جو زمانہ ابھی چلا ہے، کنارے کنارے سے بالکل جھینا جھینا اور بیچ میں بالکل چھتری کی طرح، کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور اسے قزع کہا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سے بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک اور نوجوان کی تعریف کی اور کہا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم اسدی بڑے ہی بہترین انسان ہے، لولا طول جمته و اسبال ازاری، اگر اپنے بالوں کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں اور اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر اور کر لیں تو ان سے بہترین کوئی نوجوان نہیں، اتنے بہترین انسان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لینے کے بعد انہوں نے اپنے بالوں کو کان تک کاٹ لیا اور اپنے جو کپڑے تھے نیچے کے اس کو آدھی پنڈلی تک کاٹ لیا۔ ہم میں سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے اس نے پینٹ پہنی کہاں سے پھاڑنا ہے، کہاں سے کھلا دکھنا چاہیے، گھٹنے پر یہاں وہاں، پھٹی پینٹ پہنتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں جب ہم بچپن میں تھے ایسا کپڑا اگر مل بھی جاتا نہ چلے گا، پھٹیلا ہے نہیں چلے گا، اب وہی فیشن ہو گیا ہے، لوگ بڑے دھڑلے سے بالکل بے حیا بن کر وہی پہن کے گھوم رہے ہیں، جب جھکتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا دکھ جاتا ہے، لیکن فیشن ہے، پہن رہے ہیں۔ بال ہے کہ اگر ملا دیا جائے تو شیخ ثناء اللہ مدنی حفظ اللہ کہا کرتے ہیں سور جیسا بال رکھے ہوئے ہیں، بالکل جھینا جھینا اور بیچ میں اٹھا ہوا۔ بہرحال نوجوانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، بقیہ کوئی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے۔ تیسرا جو نوجوانوں کے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کا ادب لحاظ کریں، بڑوں کا ادب لحاظ کریں، عمر میں جو بڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس دور کے یا مسلمان جو بوڑھے ہیں ان کا اکرام اللہ رب العالمین کی حقیقت میں عزت و اکرام ہے۔ اللہ رب العالمین کی عزت اکرام جو کرتا ہے اسے چاہیے کہ جو مسلم بوڑھے ہیں، عمر دراز ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی توقیر کریں۔ آج نوجوانوں میں ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ اپنوں سے بڑوں کی عزت و احترام کو بھول گئے ہیں، کس سے کیسے بات کرنا ہے، کس لہجے میں بات کرنا ہے، کس انداز میں بات کرنا ہے، کس سلیقے سے بات کرنا ہے، نوجوان اس کو بھول گئے ہیں اور بڑوں کا ذرہ برابر ادب و احترام نہیں کرتے، اور خاص طور سے جو والدین ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی، ان کے ساتھ جو ہے ادب احترام نہ کرنا۔ وہ والدین جنہوں نے بڑی محنت کر کے ان کو پالا، ان کو پڑھایا، ان کو لکھایا اور ان کا ہر شوق جائز پورا کرنے کی کوشش کیا، آج چار پیسے کمانے لگے تو والدین کو بھول گئے، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، والدین کو برا بھلا بولنے لگے، والدین کو ہر بات پر یہ کہہ دیتے ہیں آپ نہیں سمجھو گے بھائی، آپ خاموش رہو۔ کیسے آپ نے یہ کہہ دیا؟ آپ جب گونگے تھے، آپ کی زبان نہیں چلتی تھی، آپ چھوٹے سے آپ کا ہر ایک درد و سمجھ لیتے تھے، ہر دکھ سمجھ لیتے تھے، آپ کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، کان میں درد ہے، کیا ہے، آپ بول نہیں پاتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے۔ آپ آج آسان لفظوں میں آپ بول رہے ہو، آپ کی بات نہیں سمجھیں گے، جھڑک دیتے، الٹا سیدھا بولتے تھے۔ ہرگز نہیں، قرآن و سنت میں اللہ رب العالمین نے والدین کی خدمت کا بار بار حکم دیا ہے اور اپنی اطاعت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جوڑا ہے۔ والدین کی اطاعت کیسے کرنا ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک نوجوان کو دیکھو جس کا نام ویس قرنی تھا. انہوں نے ماں کی خدمت اس قدر کیا کہ صحابیت کا شرف نہ پا سکے. ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا کہ ماں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ان کا بیان فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم زندہ رہنا ویس قرنی سے کبھی ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ اس قدر بڑھا دیا؟ اماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے. آج ہمارے بھی مائیں ہیں لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم ماؤں کی خدمت تو دور کی بات، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ دل ہی دل میں گھٹ کر خون کے آنسو روتی ہیں. ہم بہت ساری چیزیں لاتے ہیں، اپنے بچوں کو وہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کے ساتھ نرم و لہجہ سے بات کرتے ہیں، ادب احترام سے بات کرتے ہیں. وہیں مائیں اگر بیچ میں کچھ بول دیں تو جھڑک دیتے ہیں. کیا شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ کیسے یہ حرکت کر ڈالتے ہیں؟ زمانہ ہو جاتا، والدین سے ملاقات کرنے نہیں جاتے، والدین کا حال چال نہیں لیتے، خیریت نہیں پوچھتے. کیسے بچے ہیں؟ یاد رکھیے اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو بعید بات نہیں ہے، دور کی بات نہیں ہے کہ کل کے دن آپ کے بچے بھی ایسا ہی کریں گے. اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ والدین کے ساتھ جب بچے غلط کام کرتے ہیں اور برا سلوک کرتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے پانچواں پیغام نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ نوجوان سوشل ورک کریں، زمین میں اتر کر جو ہے محنت کریں، لوگوں کی اصلاح کا کام کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ، خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکیوں میں گشت کیا کرتے تھے. کیوں بھائی؟ ان کے کاندھوں پر ذمہ داری تھی. اللہ رب العالمین نے انہیں امیر المؤمنین بننے کا شرف دیا تھا. وہ امیر المؤمنین تھے، لوگوں کے حال چال جانا کرتے تھے. رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، ایک گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہاں کوئی خاتون شکایت کر رہی ہیں کہ امیر المؤمنین کی میں گردن پکڑوں گی یا دامن پکڑوں گی، قیامت کے دن ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے، اور وہ خبر لینے کے لیے نہیں آ رہے. ان کے ساتھ ان کا غلام اسلم بھی جائے اور وہ جاتے ہیں، خود غلہ اپنے کاندھوں پر لے کر آتے ہیں. ان کا غلام منع کرتا ہے، امیر المومنین میں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں لے کر چلوں گا. امیر المومنین کہتے نہیں، آج کا بوجھ تو اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن کا میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ لہٰذا اپنے کندھوں پر لاد کر لاتے ہیں اور کھلا پلا کر پھر وہاں سے رخصت ہوتے ہیں. اور پھر باہر نکلنے کے بعد کسی سے واویلا نہیں مچاتے، کسی سے کہتے نہیں، اس قدر اخلاص. لیکن معاف کرنا، آج کے ہمارے دور میں 5 روپے کی بھی کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو لوگوں کے درمیان پھر کر گھوم کر بتاتے ہیں کہ فلاں جو ہے اتنی پریشانی میں تھا، ہم نہ نکالتے تو اس کی مجال کیا وہ نکل پاتا، اگر ہم اس کی مدد نہ کرتے تو اس کا ایسا ویسا ہو جاتا. اور بے شمار پڑھے لکھے علماء ایسے ہیں، بے شمار ایسے ذمہ داران ہیں جو کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں بھوکمپ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا اور لوگ بیچارے جو ہے اس میں تباہ ہو گئے اور ان کا نقصان ہوا تو پورا ریلیف لے کر، اپنا ذاتی پیسہ نہیں لے جاتے، ہم سے آپ سے چندہ کر کے ان کے لیے مانگ کر لے کے جاتے ہیں. اور جب ان کو دیتے ہیں تو لمبی لمبی تصویریں کھنچاتے ہیں، یہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہ حضرت صاحب ایسا کر رہے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور نیوز پیپر میں اور دوسری جگہوں پر اس کو شیئر کرتے ہیں. اور پھر کس منہ سے آ کر اسٹیج پر وہی علماء کرام خلوص پر تقریر کرتے ہیں. یہ بے شرمی ہے، یہ بے غیرتی ہے، ریا ہے، نمود ہے، دکھاوا ہے، اور اسی سے منع کرتے ہیں، خود وہی کام کرتے ہیں. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو. بہرحال سوشل ورک کریں اور اس میں آپ کا اپنا خود کا بے شمار فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے کسی بھی دنیاوی تکلیف کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے دنیا میں بھی اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا اور آخرت میں بھی اس کی پریشانی کو دور کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. اس میں آپ مدد کر رہے ہیں کسی کی تو اس کا فائدہ کم ہے، اس کا فائدہ تھوڑا سا ہے، لیکن آپ کا فائدہ زبردست ہے کیونکہ اللہ آپ کی مدد کرے گا.
اور یاد یہ ایسا عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کے اندر یہ خوبی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر پر آئے تھے اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دے رہی تھیں تو انہی خوبیوں کو بیان کر رہی تھی اور کہہ رہی تھیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو ضائع برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے تھے۔ آپ کے گھر میں کئی دن اگر چراغ نہ جلتے، چولہا نہ جلتا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غریب تھے، فقیر تھے، قلاش تھے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ مال اکٹھا کرنا چاہتے تو اتنا آتا تھا کہ آپ کروڑ پتی بن جاتے، لیکن آپ سب کا سب تقسیم کر دیتے تھے، سب کا سب ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم اور آپ بھی سوشل ورک کریں، زمین پر اتر کر کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، ان کی مدد کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ رہے گا۔ اسی طریقے سے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ ایک پیغام آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ چھٹا پیغام کہ اپنی سیرت کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو بے داغ بنانے کی کوشش کرو۔ ایسی زندگی گزارو کہ لوگ آپ پر انگلی نہ اٹھائیں کہ یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اس کے تو کان میں بالی، ہونٹ پہ لالی اور منہ میں گالی رہتی، یہ نہ بولیں۔ کیوں؟ لیکن نوجوان کتنے ایسے ہیں کانوں میں ان کے بالی ہے اور پان اور دنیا بھر کی حرام خوری کر کے ہونٹ لال کیے ہوئے ہیں اور پھر منہ میں گالی بات بات پر۔ یہ آج کل کے نوجوان ہیں۔ اسی طریقے سے بے شمار نوجوان ایسے ہیں کہ ان کے موبائل اگر ابھی مانگ لوں، بے شمار موبائل مانگ لوں، ہے کسی کی ہمت نوجوانوں میں سے شاید دو چار ہوں جو دے دیں گے، بقیہ خوف کھائیں گے کہیں مولانا صاحب فلاں اکاؤنٹ میں جا کر وہ تصویر نہ دیکھ لیں جس کو میں نے کئی لاکھ، جیسے دکان میں نا تجوری بھاری بھرکم، کوئی کاٹ نہ پائے، کوئی چرا نہ پائے۔ ایسے موبائل میں بھی بہت ہائی فائی تالے لگے ہوتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ بہت سارے ایسے، ہم آپ کی بات نہیں کہ بہت سارے ایسے مرتے ہیں، کئی دن لاش پڑی رہتی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ کیوں؟ موبائل تو ہے لیکن لاک ایسا زبردست ہے، کھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے کہ اس کے گھر والوں سے جو ہے بات چیت کیا جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ ایسے نوجوان ہیں خوف کھاتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو ہم اور آپ غلط کام کر رہے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ سمجھ رکھے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ رب العالمین نے یہ جو رکھا ہے سسٹم، اللہ رب العالمین نے یہ جو نگرانی کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ لکھ رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب لے گا۔ اور ایسا گناہ ہے کہ آپ یہاں تہجد کی نماز پڑھو، آپ جو ہے نماز تلاوت سارے کام کرو، اور یہاں سے جانے کے بعد تھکان دور کرنے کے لیے کمبل کے اندر www. جتنا بھی کرتے ہو اللہ رب العالمین سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی، بہت ساری نیکیاں۔ اللہ رب العالمین سب کو تباہ و برباد کر دے گا، سب کو ختم کر دے گا، ہباء منثورا، سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلہم لنا وصفہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہ کام کر بیٹھے اور ہمیں نہ پتہ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انکم اخوانکم، ارے تمہارے ہی بھائی ہوں گے، روزہ نماز دیگر عبادتیں کرتے ہوں گے، لیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے حدود کو پیروں تلے روند ڈالیں گے، جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے حدود کو پامال کریں گے، جب تنہائی میں ہوں گے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ہرگز کوشش نہیں کریں گے۔ یہ تنہائی کا گناہ ایسا ہے جو ہماری نیکیوں کو چٹ کر جانے والا ہے، ہماری نیکیوں کو کھا جانے والا ہے، ہماری نیکیوں کی تباہی بربادی کا یہ سبب بنے گا۔ کون؟ تنہائی کے گناہ۔ اور تنہائی میں سب سے زیادہ گناہ اسی موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ ٹی وی پر تو بہت سارے علماء نے پابندی لگا دی ہے، لیکن اس پر پابندی نہیں لگاتے کہ موبائل کس طریقے سے استعمال کرنا درست ہے اور کس طریقے سے استعمال کرو گے تو آپ کے لیے رکھنا حرام ہے۔ یہ موبائل بھی بڑا خطرناک چیز ہے۔
اگر آپ اس کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے نوجوان سب سے زیادہ شہوت پرستی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، عشق و محبت کے چکر میں پڑ کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ کتنی جلدی وہ چیز حاصل ہو جائے جو ہمیں بعد میں ملنے والی، بعد میں ملے گی نا۔ بھائی ایک جوڑا آپ تلاشتے ہیں، ایک سکون کا ذریعہ عورت آپ کو چاہیے، کب چاہیے؟ جب آپ کی عمر ہو جائے گی تو آپ کے بڑے آپ کے لیے خود ہی انتظام کریں گے۔ اس کے لیے کیوں ایک جنون، ایک پاگل پن اپنے دماغ میں رکھے ہوئے اور ہر کسی کو لائک کر رہے ہو، شیئر کر رہے ہو، اس میں کمنٹ کر رہے ہو اور ہائے ہیلو کیوں کر رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ جب وہ عمر ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ کے والدین، آپ کے گھر کے بڑے آپ کے لیے وہ انتظام کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ اگر لوگوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں مردوں پر تو عورتیں ہیں۔ عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کہا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ جب دیکھو گے ہی نہیں تو دل میں کشش پیدا ہی نہیں ہو، دل میں چاہت ابھرے گی ہی نہیں، اور جب دل میں چاہت نہیں ابھرے گی تو یہ دماغ جو ہے یہ جال بھونے گا ہی نہیں۔ اس لیے اگر پہلی نظر پڑ گئی تو فوراً ہٹاؤ، اچانک سے نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹانے کا حکم ہے۔ ہم نوجوان بہت سارے ہیں، شکایت ہوتی نظر جھکا کے چلے تو ہماری جان کا خطرہ ہے، پتہ نہیں آگے سے پیچھے دائیں بائیں کون ٹھوک کر چلا جائے، اور نظر اٹھا کے چلتے ہیں تو ایمان کا خطرہ کریں کیا؟ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ نظر جھکا کے چلو۔ اگر نظر پڑ گئی لا تتبع نظرة النظرة فإن لك الأولى ولك الآخرة، اگر اچانک سے پڑ جائے تو پھر بار بار گھور کر مڑ کر پیچھے پیچھے جا کر ادھر ادھر کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر آپ غور کریں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں مجھے پسند آتی، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے دیکھنا چاہیے، یہی چیز سیم اپنے گھر والوں پر فٹ کریں۔ آپ کے گھر میں بہن ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، ماں ہو اور دوسرے گھر کی خواتین ہو، انہیں کوئی ایسے دیکھے اور بار بار دیکھے اور شہوت بھری نظروں سے دیکھے اور آپ کو پتہ چلے تو آپ کو کیا ہوگا؟ یقیناً آپ کو غصہ آئے گا، آپ کو اس قدر غصہ آئے گا کہ اس کے بارے میں ایڈریس پتہ مل جائے تو شاید آپ لڑنے جھگڑنے پر اتر آئیں۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کو ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اس قدر گناہوں سے محفوظ رکھیں، خاص طور سے زناکاری، بدکاری سے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کیسے بچایا تھا؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سامنے سے آفر آ رہا ہے، حسب و نسب والی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، خوبصورت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور یوسف علیہ السلام اس گناہ سے اتنا دور بھاگنے کی کوشش کیے، پکڑنا بھی چاہی تو بھاگ گئے، اور کسی نے دیکھا تو اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کی غلطی ہے، اور بعد میں جیل میں جانے کے بعد اس عورت نے اقرار بھی کیا کہ واقعی میں ہماری غلطی ہے۔ اس قدر ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بھاگنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے گناہوں سے جو بھاگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی حدیث میں جس میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا، ایک وہ بھی ہوگا کہ جسے اللہ رب العالمین ورجل دعت امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، حسب و نسب والی، حسین و جمیل، خوبصورت عورت زناکاری بدکاری کی دعوت دے تو کہے انی اخاف اللہ، اور یہ ایسا عمل ہے، یہ تقوی ایسا عمل ہے، گناہ سے اس قدر بچنا ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کبھی مصیبت میں، پریشانی میں پھنس جائیں اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کے سامنے ہو ہی نہیں، تو اسی عمل کو اگر آپ واقعی میں اخلاص کے ساتھ کیے ہیں تو اسی کو وسیلہ بنا کر رب سے دعائیں کریں، رب آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ صحیح بخاری میں واقعہ مشہور ہے، بنی اسرائیل کے 3 لوگ جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں چھپے، اور اوپر سے پتھر آیا لڑھکتے لڑھکتے اور غار کے منہ پہ رک گیا، اور تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگا۔ اس میں ایک وہ بھی تھا کہ چچا ذات بہن تھی، بڑی محبت کرتا تھا، اس کو پانے کی ہر ممکن کوشش کیا،
لیکن وہ ہم نے بہت دانے ڈالے، وہ پھنسی نہیں۔ آخر میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ مجبور، لاچار، قلاش ہو گئی اور اس کے گھر میں تنگی تھی، اور میں نے پیسے دے کر اس کی مدد کیا، اس شرط کے ساتھ کہ میں تیرے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کروں گا۔ لیکن جب وہ وقت آیا اور میں اس کے پاس گیا اور یہ گناہ بالکل کرنا چاہتا ہی تھا کہ اس نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ اس نے اللہ کا واسطہ دیا اور میں نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے خوف سے رک گیا تھا، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند آیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے پتھر کو ہٹا دیا، اور ایک نے وسیلہ او بھی لگایا تھا کہ میرے پاس کچھ مزدور تھے، مزدوری کرتے تھے، مزدوری چھوڑ کر کسی وجہ سے چلے گئے، ان کی مزدوری کی رقم کو میں نے بزنس میں لگا دیا، اور بزنس اتنا بڑھا، اس کے بکریاں اور اونٹ اور خچر، دوسرے بہت سارے جانور، بہت سارا مال ہو گئے۔ ایک دن بیچارہ بہت سالوں کے بعد آیا، اللہ کے بندے تیرے یہاں میں کام کرتا تھا، میرا پیسہ رک گیا تھا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، مجھے میری وہ مزدوری دے دو۔ اس نے کہا یہ جتنا کچھ دیکھ رہے ہو نا سب تمہارا، لے جاؤ۔ اس نے کہا کیا مذاق کرتے ہو، یہ مذاق کا وقت ہے، میں آیا ہوں اپنی مزدوری لینے، تم یہ سب کیا کرو، جتنا ہے سب لے جاؤ۔ اس نے کہا جی ہاں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تمہارا ہے، کیونکہ تمہارے ہی پیسے سے ہم نے بزنس کیا اور بزنس میں یہ سب آیا ہوا ہے، تمہارا ہے، لے جاؤ۔ ہے کسی کے اندر یہ طاقت، ہمت؟ ہم میں سے بہت سارے سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے مزدوروں کا پیسہ کھا کے بیٹھے ہیں، کتنوں کا روک کے بیٹھے ہیں، کتنوں کا ٹائم پہ پیسہ نہیں دیے ہیں۔ کوئی ہم میں سے اس دور کے کیسے واقعی میں سیٹ تھے کہ اپنے مزدوروں کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اس کو کچھ نہ کچھ ایسا پوائنٹ بتاؤ ہی نہیں کہ آگے سکسیس نہ ہو، ورنہ ہمارے یہاں سے بھاگ جائے گا، دوسری جگہ کرنے لگا، خود کا کر لے گا، ہمارے ہاں کام کون کرے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ بہرحال ایسی سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، 10 سال تک کنٹینیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے، اور 10 سال میں انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے یہ تک نہیں کہا لما فعلت ولم تفعل، تم نے ایسا کیوں کیا یا نہیں کیا، کبھی یہاں تک نہیں کہا۔ اور ہم لوگ ہیں کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ و منٹ پہ ہم جتاتے رہتے ہیں کہ ہم سیٹ ہیں، تم مزدور ہو، ہم جو کہیں گے وہی ماننا پڑے گا، ہم جیسے رکھیں گے ویسے ہی رہنا پڑے گا۔ یہی نہیں، صرف کہتے ہی نہیں، بہت کچھ سناتے بھی ہیں۔ اسی کی مزدوری مانگنے پر ہم نہ جانے کیا کیا کہہ کر اور احسان جتلا کر اس کی مزدوری واپس کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور ایسا نہ کرو۔ اسی طریقے سے آخری نصیحت نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اچھے لوگوں سے آپ دوستی کریں، برے لوگوں سے دوستی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے طور طریقے پر ہوتا ہے، جیسا دوست ویسے اسے بھی مانا جائے گا۔ لہذا خوب غور کر لو کس سے دوستی کر رہے ہو، اچھے سے کر رہے ہو، برے سے کر رہے ہو، نیک سے کر رہے ہو، صالح سے کر رہے ہو یا برے سے کر رہے ہو، خوب اچھے سے غور و فکر کر لو کس سے دوستی کرنے میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ آج تو آپ دوستی نبھاؤ گے، دوست ہے، جانا پڑے گا، مجبوری ہے، زمانے کی دوستی بھرے اس کے اندر یہ کمی ہے۔ یاد رکھیے دوستی آپ نبھاؤ، قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن بھی اگر دوست کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، دوستی وہاں تک چلانا چاہتے ہو، متقیوں سے دوستی کرو، نیک لوگوں سے دوستی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا، مثل الجلیس الصالح ومثل الجلیس السوء، نیک اور برے دوستوں کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ نیک لوگوں سے دوستی ایسے ہی ہے جیسے عطر فروش کے پاس آپ بیٹھو، آپ کو خوشبو لگائے گا، نہ بھی لگائے تو اس کے پاس جب تک رہو گے خوشبو آپ کو ملے گی۔ اور برے لوگوں کی دوستی ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی کے پاس آپ بیٹھو، اگر آپ کے کپڑے پر چنگاریاں آ کر آپ کے کپڑے کو نہ جلائیں لیکن اس کے دھوئیں سے تو تکلیف ہوگی۔ تو برے لوگوں کے ساتھ اگر رہیں گے تو برے لوگ ایسے ہیں کہ آپ کو برا بھلے ہی نہ بنائیں لیکن برائی میں بہرحال آپ کی گنتی ہوگی۔ اگر کوئی غیبت خور ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو،
भले ही लोग उसको चुगलखोर कहेंगे लेकिन आपको भी अच्छा नहीं कहेंगे। अगर कोई चोर है, डकैत है, बेईमान है, कत्ल गारत गरी करता है, रास्ते में खड़े होकर रहजनी करता है, भले ही आप उसके दोस्त होकर उसका साथ नहीं दे रहे हो, जिस दिन पुलिस के पास कंप्लेन गई और वो नहीं मिला, वांटेड हुआ, आपको भी पकड़ेगी, आपको उस वक्त तक हिरासा और परेशान करेगी जब तक आपका दोस्त अगर हाजिर नहीं हो जाता। ये उसूल है दुनिया का। और ऐसे लोग पछताएंगे जो बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं। वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला। क़यामत के दिन अपने हाथों को चबा चबा कर लोग कहेंगे, काश कि मैं अल्लाह की अताअत किया होता, काश कि मैं रसूल की अताअत किया होता, काश कि मैं फुला को दोस्त ना बनाया होता, क्योंकि हक मेरे सामने वाज़ेह था, मेरे सामने अल्लाह के और उसके रसूल के फरामीन आ चुके थे कि सही मसला क्या है, नमाज का सही तरीक़ा क्या है, और तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, सारी चीज़ें मैं समझता था। लेकिन दोस्त कहता था इतने सारे लोग गलत हैं, इतने सारे तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे चाचा आलिम हैं, फुला आलिम है, क्या वो सब गलत कर रहे हैं? लिहाजा वो दोस्त हमें बहकाता था और हम रुक जाते थे। तो आज के इस इजलास की खुलासा ये है कि नौजवान अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारें, तौहीद पर इस्तिकामत में गुजारें, बड़ों का अदब व लिहाज रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और ज़मीन पर उतर कर लोगों के काम आएँ, उनकी मदद करें, सोशल वर्क करें और लोगों के दरमियान दीन इस्लाम को आम करें, अपनी सीरत को, अखलाक को, कैरेक्टर को बेदाग बनाएं और इसमें कोई इल्ज़ाम ऐसा ना आने दें जिसकी वजह से लोग आपसे नफ़रत करें। शहवत परस्ती, इश्क व मोहब्बत से बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आने वाला है, अगर आपकी ज़िंदगी रही तो आपको आपके बड़े आपके लिए जोड़ा तलाश कर ज़रूर देंगे। इसी तरीके से अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, बुरे लोगों के साथ न रहें। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला कही हुई बातों पर सबसे पहले मुझे खुद फिर आप तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के इस बैठने को, यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हम सब को एक मिसाली इंसान, मिसाली मुसलमान, मिसाली मोमिन, मिसाली जो है इंसान बनने के अल्लाह तौफीक हम सबको बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे वो राज़ी होता है, उन तमाम कामों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दूर रखे जिससे वो नाराज़ होता है। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।